اللہ کے پیغمبر جنہیں قوم سمود کی طرف بھیجا گیا، حضرت صالح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، نیک راستوں پر چلیں اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں اور نبیوں کی تعلیم کو مانیں۔ ہر قوم میں اللہ نے اپنے رسول بھیجے تاکہ لوگ گمراہی سے بچ سکیں۔ انہی پیغمبروں میں سے ایک مہان نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف بھیجا تھا۔ یہ قوم اپنے زمانے کی بہت طاقتور اور ترقی یافتہ قوم تھی، لیکن وہ شرک اور گمراہی میں ڈوب چکی تھی۔ قوم سمود حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بعد آئی تھی۔ یہ لوگ عرب کے علاقے الحجر، آج کے سعودی عرب کے مدارن صالح علاقے میں آباد تھے۔ یہ لوگ کافی طاقتور اور ہنرمند تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنائے تھے، بڑے بڑے محل اور شاندار عمارتیں بناتے تھے، بڑے بڑے محل میں رہتے تھے۔ ان کی زندگی کافی عالیشان تھی، مگر اس دنیا کی نفاست اور شہرت نے انہیں گھمنڈی بنا دیا تھا۔ قوم سمود اللہ کی بجائے بتوں اور مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے بت ہی خدا تھے۔ وہ نشے، شرک، ظلم اور گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن سے ہی بہت نیک، سچے اور عقلمند تھے۔ ان کی عزت قوم میں بہت تھی، لوگ انہیں اپنا رہنما مانتے تھے۔ جب وہ جوان ہوئے، اللہ نے انہیں پیغمبر بنایا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو اللہ کی توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، ان کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں بسایا۔ اب ان سے معافی مانگو اور ان کی طرف لوٹ آؤ۔ نسندہ میرا رب قریب بھی ہے اور جواب دینے والا بھی۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، مگر زیادہ تر لوگوں نے ان کی بات سے انکار کیا۔ وہ کہتے تھے، اے صالح، ہم تم سے بڑی امیدیں رکھتے تھے، تم بہت سمجھدار تھے، لیکن اب تم نے اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر ہمیں نئے راستے کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ کیا ہم اپنے باپ دادا کے چھوڑے ہوئے دیوتاؤں کو بھی چھوڑ دیں؟ کچھ لوگ بولے، تم تو بس ایک انسان ہو ہماری طرح، اگر تم سچے ہو تو کوئی کھلا چمتکار دکھاؤ۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہتے، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو اس پہاڑ کی چٹان سے ہمارے سامنے ایک خوبصورت اٹھنی نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ان کی باتوں کو آپ سننے والے ہو۔ بے شک اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اچانک پہاڑ کی بڑی چٹان پھٹ گئی اور سامنے سے ایک عظیم اونٹنی نکل آئی۔ وہ اونٹنی بہت ہی خاص تھی، اس کا آکار کافی بڑا تھا اور یہ کسی انسانی کاریگر کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کی سیدھی نشانی تھی۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو، اسے تکلیف نہ دینا۔ یہ اونٹنی اللہ کی ہے، اس کی عزت کرو۔ اس کا ایک دن پانی پینے کا ہوگا اور تمہارا دن اس کے بعد ہوگا۔ یعنی قوم کے کنویں سے ایک دن اونٹنی پورے دن پانی پیتی اور دوسرے دن قوم کے لوگ اور ان کے جانور پانی پیتے۔ یہ اونٹنی قوم سمود کے لیے ایک امتحان تھی۔ اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ لوگ ان کے نشانی کی قدر کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن دھیرے دھیرے قوم کے بڑے اور امیر لوگ اس سے پریشان ہونے لگے، کیونکہ جب اونٹنی پانی پیتی تو کنواں پورا خالی ہو جاتا۔ حالانکہ اگلے دن پانی پھر سے سب کے لیے رہتا، مگر ان گھمنڈی لوگوں کو یہ برداشت نہیں تھا۔ کچھ شرارتی لوگ بولے، اگر ہم اسے قتل کر دیں تو پھر ہمیں صالح اور ان کے اللہ کی کوئی پرواہ نہیں کرنی پڑے گی۔ آخرکار قوم کے بدبخت اور شرارتی لوگوں میں سے قدر نام کا ایک آدمی اور اس کے ساتھی آگے آئے۔ انہوں نے اونٹنی کو پہلے گھائل کیا، پھر اونٹنی کو مار ڈالا۔
جب اونٹنی مر گئی تو پوری قوم میں شور مچ گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام بہت غمگین ہوئے۔ انہوں نے کہا، تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب اللہ کا عذاب تم پر ضرور آئے گا۔ تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد عذاب آ کر رہے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کا عذاب ٹل نہیں سکتا۔ پہلے دن قوم کے لوگوں کے چہرے پیلے پڑ گئے، دوسرے دن ان کے چہرے لال ہو گئے اور تیسرے دن ان کے چہرے کالے ہو گئے۔ یہ سب عذاب کے آنے کی علامتیں تھیں۔ 3 دن پورے ہونے کے بعد اچانک بھیانک زلزلہ اور ایک زوردار چیخ آسمان سے آئی۔ پورا شہر ہل گیا، پہاڑوں اور گھروں میں رہنے والے لوگ گر پڑے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ قرآن میں آتا ہے، تو انہیں زور کی چیخ نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑ گئے۔ سورہ ہود۔ بس وہی لوگ بچے جو ایمان لائے تھے اور حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جب قوم سمود پر عذاب آیا تو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھی وہاں سے نکل کر دوسرے علاقے کی طرف چلے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بہت سارے سبق دیتا ہے، جیسے کہ 1. اللہ کی عبادت کرنا۔ ہمیں صرف اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، بتوں کی نہیں۔ اللہ کے رسولوں کی باتیں ماننا ضروری ہے۔ ظلم، گھمنڈ اور گناہ ہمیشہ بربادی ہی لاتے ہیں۔ اگر اللہ کوئی نشانی دکھائے تو اسے عزت دینی چاہیے۔ جو لوگ ایمان لائے وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مٹا دی گئی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان چاہے کتنی بھی ترقی کر لے، اسے اللہ کے رسولوں کی باتیں ماننی چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔